الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا ان الانسان لربہ لکنود وإنہ علی ذلک لشہید وإنہ لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربہم بہم یومئذ لخبیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز محترم محتشم سامعین، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ العادیات قرآن مجید کی مکی صورت ہے اور حضور کے قلب اطہر پر اس کا نزول اس وقت ہوا جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک قافلہ حضرت منذر بن عمر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں روانہ کیا۔ ان کو آتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی تو یہ شور و غل پیدا ہوا کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے سورۃ العادیات کا نزول ہوا۔ سورۃ العادیات میں میرے اور آپ کے خالق و مالک نے کچھ قسمیں کر کے ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کیا۔ فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہے۔ جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کے سر پٹ دوڑنے کی وجہ سے ان کے سینوں سے خاص طرح کی آواز نکلتی ہے۔ جب وہ ہانپتے کانپتے ہوئے منزل کی طرف پوری مستعدی کے ساتھ بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے سینے سے نکلنے والی اس آواز کو بھی میرا مالک پسند فرماتا ہے، جو دشمنوں کے دل پر خوف پیدا کرتی ہے، اس کا ذکر کیا اور ان گھوڑوں کی قسم کی۔ پھر ارشاد فرمایا فالموریات قدحا، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کے۔ جب وہی گھوڑے دوڑتے ہوئے کسی پتھریلے علاقے سے گزرتے ہیں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، شرارے اڑتے ہیں۔ میرا مالک ان گھوڑوں کی اس ادا کا حسن اور جمال بیان کر رہا ہے اور اس پر ان کی توصیف کر رہا ہے کہ وہ گھوڑے جو دوڑیں راہ حق میں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، جو شرارے پھوٹتے ہیں، میں خدا ہو کے ان کو پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ راہ حق کے مسافر ہیں۔ پھر ارشاد کیا فالمغیرات صبحا،
پھر صبح ہوتے ہی تاراج کرتے ہیں۔ عمومی طور پہ جو حملے کیے جاتے ہیں وہ صبح کے وقت کیے جاتے ہیں۔ حملہ کرنے والے مجاہد رات کی تاریکی میں اپنا سفر کر کے اچانک دشمن کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اور عمومی طور پہ یہ صبح کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس لیے عمومی وقت جو دشمن پر جھپٹنے کا ہے اس کا ذکر کیا کہ ان گھوڑوں کی قسم جو دشمن کے لشکروں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور صبح کے وقت وہ ان کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں۔ ایک دم جب حملہ آور ہوتے ہیں تو ہر طرف دھول اڑنے لگتی ہے، ان کی ٹاپوں سے اور ان کے پاؤں سے گرد اڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گرد اڑاتے ان گھوڑوں کی قسم فرما رہا ہے۔ پھر ارشاد کیا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر دشمن کے بیچ لشکر میں جاتے ہیں، دشمن کا کلیجہ چیر دیتے ہیں، دشمن کے لشکر کے وسط میں پہنچ جاتے ہیں، اور یہ انتہائی اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر کے، اپنے آپ کو انتہائی مشکل میں مبتلا کر کے راہ حق کے لیے ان کا یہ اقدام ہے، جس پر میرے مالک نے ان کا وصف بیان کرتے ہوئے، ان کی اس خوبی کا ذکر کرتے ہوئے ان کی قسم کی ہے۔ ارشاد فرمایا قسم ہے گھوڑوں کی جب وہ تیز دوڑتے ہیں اور ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے، ان تیز برق رفتار سواریوں کی قسم۔ فالموریات قدحا، اور پھر ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے زمین سے شرارے پھوٹتے ہیں، چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت وہ لشکروں کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور اس عالم میں جب وہ لشکروں پر حملہ آور ہو رہے ہوتے ہیں تو دھول اڑ رہی ہوتی ہے، گرد اڑ رہی ہوتی ہے۔ کہا مجھے دھول اڑاتے ان گھوڑوں کی قسم۔ پھر فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور قسم ان گھوڑوں کی جو لشکروں کے بیچ میں داخل ہو جاتے ہیں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، تو ان کی قسم۔ تو یہ 5 قسمیں کی، اور یہ 5 قسمیں ان سواریوں کی ہیں جن سواریوں نے بے دھڑک اپنے آپ کو راہ حق میں پیش کیا اور دشمن کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیا، اعلاء کلمت الحق کے لیے، اللہ کے جھنڈے کو اونچا کرنے کے لیے، جنہوں نے مشکل سہی اور وہ میدان عمل میں کود پڑے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد گھوڑے ہی ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ حضرت حسن بصری نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، اور لوگوں نے بھی، لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اونٹ ہیں جو مزدلفہ یا منا کی طرف حاجیوں کو لے کر کے جاتے ہیں۔ تو یا اس سے مراد غازیوں کے گھوڑے ہیں، مجاہدوں کے گھوڑے ہیں، یا پھر عبادت کرنے والوں کی سواریاں ہیں۔ حج کے لیے جو سواریاں حجاج کرام کو لے کر کے جاتی ہیں وہ سواریاں مراد ہیں۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کسی نے پوچھا، وہ حتیم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں مجاہدوں کے۔ تو پوچھنے والے نے پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، جو چاہے زمزم کے قریب صحن حرم میں مطاف میں بیٹھے تھے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے میرے علاوہ بھی یہ سوال کسی سے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال پوچھا۔ تو فرمایا انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں۔ فرمایا جاؤ انہیں میرے پاس بلا کے لاؤ۔ تو وہ سائل گیا اور حضرت
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت کریمہ مکی ہے، اور جو مسلمانوں نے پہلی جنگ کی، پہلا ٹکراؤ حق اور باطل کے مابین ہوا، وہ غزوہ بدر کے نام سے ہوا۔ تو غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور دوسرا گھوڑا حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو پہلی جنگ میں کفر اور اسلام کا پہلا ٹکراؤ، اس میں صرف ہمارے پاس 2 گھوڑے تھے، اور یہ صورت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہاں گھوڑے کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ تو اس سے مراد وہ اونٹ ہیں جو عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے حجاج کو لے کر کے منا کی طرف چلتے ہیں۔ تو ان اونٹوں کی قسم کی گئی ہے جو ذریعہ بنتے ہیں حجاج کی نقل و حرکت کا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ اس سے مراد اونٹ ہیں۔ جن لوگوں نے گھوڑے مراد لیے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اونٹ جب چلتے ہیں تو ان کے پاؤں سے شرارے نہیں اڑتے، اور پتھروں سے ٹکرانے سے اونٹوں کے پاؤں سے شرارے اور آگ نہیں نکلتی، تو اس سے مراد گھوڑے ہی ہو سکتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ جب اونٹ تیز چلتا ہے اور اس کے اوپر بوجھ ہوتا ہے تو بعض کنکر اس کے پاؤں تلے آتے ہیں، اور جب سارا کنکر پاؤں تلے نہ آئے، کنکر کا کچھ حصہ اور ایک نوک کنکر کی پاؤں تلے آئے، تو وہ گولی کی طرح چھوٹ کر کے قریب بھی پڑے ہوئے کسی پتھر سے جب لگتا ہے تو وہاں آگ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں اونٹ بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں۔ لیکن یہ بحث نہیں ہے کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں یا اس سے مراد اونٹ ہیں۔ گھوڑے ہوں یا اونٹ ہوں، راہ خدا میں جو بھی چلیں اللہ کو محبوب ہوتے ہیں۔ اور اگر اس نقطے کو سمجھ لیا جائے تو دور موجود کے جدید ٹینک جو جہاد میں استعمال ہوتے ہیں، اور جب وہ آگ اگلتے ہیں، اور جدید میزائل جب دشمنوں پر خوف طاری کرتے ہیں، اور وہ برق رفتار جہاز جو دشمنوں کی نیندیں اڑا دیتے ہیں، تو پھر ان کی عظمت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو سواریاں جو راہ حق میں بندوں کی معین اور مددگار ہوتی ہیں، میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف اور مزدلفہ سے لے کر کے پھر منا کی طرف، تو وہ سواریاں مختلف زمانوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ جس رنگ میں بھی ہوں گی تو وہ اللہ کو محبوب ہوں گی۔ تو حاجیوں کو لے کر کے جو طیارے فراٹے بھرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، یا پھر جو جنگی جدید آلات دشمنوں کی نیندیں اچاٹ کر دیتے ہیں اور ان کو طاقت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں، تو وہ اللہ کو محبوب ہیں۔ تو وہ گھوڑے ہوں یا وہ اونٹ ہوں، لیکن ان کا مقصد جب نیک ہوگا تو پھر اللہ جل شانہ کو وہ محبوب ہوں گے، اللہ کو پیارے ہوں گے۔ اچھا، یہاں میں ایک بات اور بھی کہوں گا، اور وہ یہ کہ جب گھوڑے یا اونٹ حجاج کرام کو لے کر کے یا غازیوں اور مجاہدوں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے منزل کی طرف عازم سفر ہوں، تو اللہ ان گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کرے، تو پھر وہ غازی اور وہ حجاج کرام کتنی شان کے مالک ہوں گے جو ان پر سوار ہیں۔ گھوڑے یا اونٹ اگر محو سفر ہوں اور وہ دشمن کے اندر کود کر کے اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں، تو اللہ جل شانہ کو وہ گھوڑے بھی اچھے لگتے ہیں، ان کی ادائیں بھی اچھی لگتی ہیں۔ تو جو ان گھوڑوں کو ہانکتے ہیں اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں، تو وہ لوگ اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے۔ تو گویا میرے مالک نے محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی قسم کی۔ اور اگر ذرا آپ آیات کریمہ جو تلاوت کی گئی ان کے مزاج کو سمجھیں، تو نہ صرف محبوب کے گھوڑے، محبوب کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شرارے نکلتے ہیں،
اور ان کے پاؤں کے ٹکرانے سے جو دھول اڑتی ہے، اللہ کو اس اڑتی ہوئی دھول کی بھی قسم ہے، اور ان شراروں کی بھی قسم ہے، اور ان کے سینے سے نکلنے والی اس آواز کی بھی قسم ہے جو دشمن کو خوف زدہ کر دے اور دشمن کے دل میں دہشت پیدا کر دے۔ تو گویا میرا مالک نہ صرف محبوب کی، نہ صرف محبوب کے غلاموں کی، نہ صرف محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی، بلکہ ان کے سینوں سے نکلنے والی آواز کو بھی اور ان کے پاؤں کی کھریوں سے ٹکرا کر نکلنے والی آگ کو بھی محبوب رکھتا ہے۔ ابن العربی نے احکام القرآن میں لکھا کہ جب بات قسم کی ہی چل پڑی ہے تو پھر اللہ نے صرف محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی قسم ہی نہیں کی، محبوب کی زندگی کی قسم بھی کی ہے، اور محبوب کے وجود کی قسم بھی کی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، محبوب کے شہر کی گلیوں کی بھی قسم کی ہے، اور پھر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبات کی قسم بھی کی ہے۔ تو یہ ہے اللہ جل شانہ کی اپنے محبوب کے ساتھ محبت اور راہ حق میں چلنے والوں کے لیے اعزاز، ان کی تکریم اور ان کی عزت افزائی، کہ محبوب حق کی راہوں کے اندر اگر گھوڑے چلیں گے یا اونٹ چلیں گے تو وہ جانور بھی ہوں تو مجھے وہ محبوب ہیں۔ تو گویا میرے مالک نے ان گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی اور ان کی خوبصورت چال کا ذکر کیا، ان کے پاؤں سے اڑتے ہوئے دھول کی قسمیں کی، اور ان کے پاؤں کی ٹھوکر سے جو شرارے نکلتے ہیں ان شراروں کو محبوب بنایا، اس لیے کہ یہ راہ حق کے مسافر ہیں۔ اب جب قسم کی جاتی ہے تو ذہن لگ جاتا ہے کہ قسم کس بات پہ کی جا رہی ہے، اور انسان پوری طرح سے غور و فکر کرتا ہے کہ اب آگے کیا بات فرمائی جانے والی ہے جس پہ قسم کی جا رہی ہو۔ عمومی طور پہ جب بات کی جاتی ہے تو بغیر قسم کے ہی ہم بات کرنے کے عادی ہیں، لیکن جب بات بہت زیادہ اہم ہوتی ہے تو اس سے قبل کلام میں کچھ اہتمام ہوتا ہے، جس سے یہ بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو میرا مالک ہو کے قسمیں کرتا جا رہا ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جن کے سینوں سے آواز نکلے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جن کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے شرارے نکلیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جن کے پاؤں سے دھول اڑے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو مجمع میں جا کے گھس جائیں اور لشکروں کو طاقت و تاراج کر کے رکھ دیں۔ تو میرا مالک کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، 5 قسمیں کر رہا ہے، تو مطلب کوئی اہم شے ہے جس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ تو قرآن مجید کا قاری ٹھہر جاتا ہے اور اس کا پورا بدن کان بن جاتے ہیں، اور وہ سننا چاہتا ہے کہ میرے رب نے جو قسم کی ہے اس کا جواب قسم کیا ہے، قسم کس بات پہ کی ہے۔ تو اب جواب قسم سنیے، 5 قسمیں کی۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ 5 قسمیں کر کے جو جواب قسم آیا وہ یہ تھا کہ انسان رب کا ڈاڈا ناشکر ہے، سخت ناشکر ہے۔ گھوڑوں کی قسمیں کر کے حضرت انسان کو ناشکرہ کہا گیا۔ میرے مالک، انسان کو ناشکرہ کہنا ہی تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ لیا جاتا۔ گھوڑوں کی تو قسمیں کرے اور انسان کو ناشکرہ کہے۔ کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کام کے گھوڑے بھی ہوں تو وہ بھی قابل تعریف ہیں، اور نکمہ انسان بھی ہو تو وہ ذلت کے مقام پہ رکھ دیا جاتا ہے اور درخور اعتنا نہیں ہوتا۔ تو کام کرنے والے ہوں، ذات کے گھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، تو وہ گھوڑے بھی قابل قبول ہیں، اور دوسری طرف چمکتے چہرے والا انسان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو نسبت میرے رسول سے نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں تبت یدا ابی لہب و تب۔ ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا
کہ اس کا چہرہ شعلے کی طرح چمکتا تھا، تو اس پر لعنت کی اور اس کو سخت سزاؤں اور سخت عذاب کی نوید سنائی، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب ہاشمی النسب ہے اور چمکتا شعلے جیسا چہرہ رکھتا ہے، لیکن اس کا نہ رنگ دیکھا نہ اس کا نسب دیکھا، اور اس کو کہا کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور دوسری طرف ذات کا گھوڑا ہے، انسان بھی نہیں ہے، تو اس کی اداؤں کی قسم کی، کہا یہی تو شعور تمہیں دینا چاہتا ہوں کہ اگر کام کا ہو تو ذات کا گھوڑا بھی ہو تو وہ بھی قابل قبول ہے، اور اگر نکما ہو تو انسان ہو، اونچی برادری سے اس کا تعلق ہو، ہاشمی النسب ہو، لیکن اس کا تعلق میرے رسول سے نہیں ہے تو میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، اور اگر وہ راہ حق میں رکاوٹ بنتا ہے تو اس پر پھٹکار پڑتی ہے۔ تو یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی کون ہے، یہ دیکھا جاتا میرے رسول سے کون جڑا ہوا ہے۔ تو یہاں نسبت دیکھی جاتی ہے کہ کس کی نسبت کس کے ساتھ ہے، ذات کتنی اونچی ہے لیکن نسبت کا ناتا ٹوٹا تو عزت کے قابل نہ رہا۔ اور ادھر دیکھیے ذات کا کتا ہے، لیکن اللہ اس کتے کی اداؤں کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے، وَقَلْبُهُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا غار کے دھانے پر بازوں کو پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اصحاب کہف کا وہ کتا جو غار کے سامنے اپنے بازو پھیلا کے بیٹھ گیا، میرے اللہ نے قرآن میں اس کی حیات جلوس کو بیان کیا، اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا، اس کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کیا۔ تو وفادار کتا بھی ہو تو اس کی ادائیں نہیں مرتی، اور بے وفا انسان بھی ہو تو قابل ذکر نہیں رہتا۔ تو اس لیے کہا ان 5 قسمیں کرنے کے بعد کہ بے شک انسان ناشکرا ہے۔ اس لیے ہمیں ان آیات سے یہ سمجھنے کو ملتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے زمانے میں کوئی کام کیا اور جو حق کی راہوں کے مسافر ہوئے، پھر وہ زمانے کے مرور کے باوجود، گزرتے زمانے کے باوجود بھی مٹے نہیں، ان کے نقوش کبھی دھندلے نہیں ہوئے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت سے ناتا توڑ لیا اور حق سے منہ موڑ لیا، چاہے وہ اپنے زمانے میں کتنے بھی معتبر رہے، پھر ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنے اونچے تخت پہ بیٹھا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کسی کے پاس مال و دولت کے انبار کتنے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کا رنگ کتنا چمکدار ہے، کس کا قد کتنا اونچا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ محمد عربی کے ساتھ نسبت کس کی ہے۔ تو وہ چیز قابل عزت ہے۔ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ قطرائے آب وضوء قمبرے، خوب تر از خون ناب کیسرے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام قمبر جو ہے، اس کے وضو کے پانی کا جو قطرہ ہے وہ بہت بڑے شہنشاہ، روم کے بادشاہ کیسر کے خون سے بھی افضل اور اشرف قرار پاتا ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت جا کے میرے حضور سے جڑتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بتلایا گیا کہ گھوڑے بھی ہوں اور کام کے ہوں تو اللہ ان گھوڑوں کی اداؤں کو پسند کرتا ہے، اور دوسری طرف انسان ہو لیکن نکما ہو تو اللہ گھوڑوں کی قسمیں کر کے ان کی اس زشت روئی کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ کتنے بدنما لوگ ہیں، اور ان کے چہروں کے اوپر چیچک کے پڑے ہوئے یہ نشان دیکھو کہ اللہ کی نعمتیں کھانے کے باوجود یہ کس قدر ناشکرے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ کنود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق کافر انسان کے لیے بولا گیا ہے کہ کافر انکار کر کے، اللہ جل شانہ کے رسولوں کا انکار کر کے، باس کا انکار کر کے، آخرت کا انکار کر کے وہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو کنود کہا گیا۔ کنود کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا جو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کنود اس انسان کو کہتے ہیں جو مصائب آنے پر واویلا کرے اور اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر اس کا اظہار نہ کرے،
اس کو قنوت کہتے ہیں۔ عمومی طور پہ لوگوں کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ نعمتوں کے حصول پر، رحمتوں کے وصول پر وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور جب انہیں تھوڑی سی تکلیف بھی آتی ہے تو وہ واہ ویلا مچا دیتے ہیں، شور و غل ان کا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ جبکہ زندگی میں خوشیاں اور غم دونوں آتے جاتے رہتے ہیں، غربت بھی آتی ہے، امارت بھی آتی ہے، انسان پر بیماریاں بھی آتی ہیں اور اسے صحت سے بھی نوازا جاتا ہے۔ تو قنوت وہ شخص ہے کہ صحت پر تو اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، لیکن بیماری پہ واویلا مچا لیتا ہے۔ دولت مندی پر تو اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، لیکن جب تھوڑی سی غربت آنے لگے تو واویلا مچا لیتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا چلے، نسیم سحر کے جھونکے جبکہ باغ باغ کر رہے ہوتے ہیں اور روحوں کی تراوت کا ساماں ہوتے ہیں، اس وقت تو تشکر کے کلمات اس کی زبان سے نہیں نکلتے، لیکن موسم میں تھوڑی سی حدت پیدا ہو جائے اور گرم لو کا ایک دو تھپیڑا ہی اس سے ٹکرائے تو وہ شور و غل کرنے لگتا ہے کہ آج تو گرمی نے کمر توڑ کے رکھ دی۔ تو گویا وہ نعمتوں کے حصول پر شکریہ ادا نہیں کرتا، اور جب اس کو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ واویلا مچا لیتا ہے۔ تو کہا قنوت اس شخص کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کرتے ہیں، جس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ جو خود کھائے اور اپنے دوستوں کو نہ کھلائے، اپنے مصاحبین کو نہ کھلائے، اپنے رفقا کو نہ کھلائے، اس کو قنوت کہتے ہیں۔ جب وہ کاروبار کرتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں جو اس کے معاون ہوتے ہیں، مختلف پرزوں کی طرح اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ جب اللہ اس کو حظ وافر عطا کرتا ہے، دولت کثیر عطا کرتا ہے، تو وہ ساری دولت خود سمیٹ لیتا ہے اور اپنے ان لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، اقربا کو، اپنے متعلقین کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ ان کا فقر و فاقہ، ان کی غربت، ان کی پسماندگی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے کہ جو مجھے مل رہا ہے یہ میرا مقسوم ہے، یہ ان کی حالت ہے، اور وہ اس مشکل حالات کے اندر بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا۔ تو ایسے شخص کو عربی میں قنوت کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خوشحالیاں دے، تو ان خوشیوں میں جب ہم اپنے رفقا کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمتوں کے بڑھ جانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور یہ شکران کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اس سے نعمتوں میں اضافے ہوتے ہیں اور سکون قلب اور طمانینت باطن نصیب ہوتی ہے۔ لیکن جب اسباب اور وسائل خود کو اس شخص سمیٹ لیتا ہے اور اپنے رفقا کو اور اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے متعلقین کو اس میں شامل نہیں کرتا، تو پھر اس کا یہ روپ انتہائی بدترین روپ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسے شخص کے لیے قنوت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حضرت ابو بکر الواسطی رضی اللہ تعالی عنہ قنوت کا ایک اور مفہوم بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنے والا شخص قنوت کہلاتا ہے۔ اللہ نے جب نعمتیں عطا کی، وہ جوانی ہے، وہ دولت ہے، وہ صحت ہے، وہ آپ کو ملکہ نطق کا بولنے کا دیا گیا ہے، وہ اور کوئی آپ کو نعمت دی گئی ہے، اس نعمت کو اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا یہ ناشکری ہے۔ آنکھیں اس لیے دی گئی تھیں کہ اس کی قدرت کے نظارے کیے جائیں، زبان اس لیے دی گئی تھی کہ زبان سے اس کا شکر بولا جائے، اس کی حمد کہی جائے، تسبیح و تحلیل کے نغمے الاپے یہ زبان۔ زبان اس لیے دی گئی تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، لوگوں کی رہنمائی کی جائے، خیر کی بات کہی جائے، لیکن وہ اس زبان سے جھوٹ، غیبت، اس زبان سے گالی گلوچ، الزام تراشی، بہتان کیا کچھ کرتا رہا۔ تو گویا اس نے اس زبان کو اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی معصیت میں صرف کیا۔ تو ایسا شخص جو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو معصیت میں خرچ کرے، اس طرح دولت ہے تو عیش و عشرت کے لیے دولت کو لگا دیا، دولت کو فضول خرچیوں میں لگا دیا، جوانی ہے تو اپنی جوانی کی قیمتی گھڑیوں کو، حسین لمحوں کو ضائع کر دیا، جوانی کو برباد کر دیا۔ اس طرح اقتدار کسی کو دیا گیا ہے، کوئی صاحب منصب ہے تو اس منصب کے ذریعے سے خیر بانٹے، اچھائیوں کی پرورش کا ذریعہ بنے، لیکن اس نے اس منصب سے کمزوروں
کو توڑا، کمزوروں کو اور کمزور کیا اور لوگوں کے حقوق غصب کیے، اس کا تکبر بڑھ گیا، تو یہ شخص قنوط کہلائے گا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ مال کی چاہت میں بہت سخت ہے، بہت تیز ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، تو کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں، وہ وقت تو آنے والا ہے کہ جب جو کچھ قبروں میں ہے وہ نکال لیا جائے گا، الٹ پلٹ کر دیا جائے گا۔ بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، جو کچھ قبروں میں ہے۔ بُعْثِرَ کا جو صوتی آہنگ ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ کتنا دردناک لمحہ ہوگا جب قبروں سے لوگ اٹھا لیے جائیں گے، اور ایک جھٹکا ہوگا حشر کا۔ حشر کے دن اتنا تیز جھٹکا ہوگا کہ جس طرح تیز جھٹکا ہو چھلنی کے اندر تو ساری چیزیں اچھل کے وزنی باہر آ جاتی ہیں، تو اتنی زور سے زمین کو جھٹکا دیا جائے گا کہ مردے اچھل کے باہر آ جائیں گے۔ تو فرمایا وہ وقت آنے والا ہے۔ آج تو زندگی لگتا ہے بہت لمبی ہے، خواہشات نے پردہ ڈال دیا آنکھوں کے آگے، اور انسان نہیں سوچتا کہ آخر ایک دن میں نے قبر میں اترنا ہے، اور پھر صرف اتر کے فنا ہی نہیں ہو جانا بلکہ دوبارہ پھر ان قبروں کو اچھالا جائے گا اور تم اللہ کے حضور کھڑے ہوگے، اور ایک ایک عمل کی جواب دہی تمہارے اوپر لازم ہوگی۔ تو اس کو یاد دلایا جا رہا ہے، معاد کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ یاد کرو اس لمحوں کو۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں۔ وحصل ما فی الصدور، اور کھول دیا جائے گا جو سینوں میں ہے۔ سینے راز اگل دیں گے، چھپی ہوئی چیزیں تشت ازبام ہو جائیں گی، ظاہر ہو جائیں گی۔ وہ دن آنے والا ہے۔ یہاں بڑی خوبصورت بات کسی نے لکھی، وہ یہ کہ جب ہمارے سینوں کے چھپے ہوئے راز بھی محفوظ نہیں رہیں گے تو پھر باقی بچے گا کیا؟ یعنی انسان اس قدر ظاہر ہو جائے گا، بہت ساری چیزیں ہماری نیتوں کے پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ عمل بظاہر کچھ ہوتا ہے لیکن پیچھے نیات کچھ اور ہوتی ہیں، اور انسان کوئی چال چل رہا ہوتا ہے جس سے کوئی باخبر نہیں ہوتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ہر ایک سے اپنی اس بات کو چھپا لیا، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب نیتوں کا حسن اور قبح بھی سامنے آ جائے گا، جب پوشیدہ امور بھی سامنے آ جائیں گے، جب دلوں کے چھپے ہوئے راز اور ذہنوں میں تراشے ہوئے منصوبے بھی پوشیدہ نہیں رہ سکیں گے، تو پھر کیا باقی بچے گا اور کیا باقی رہے گا؟ تو وہ دن آنے والا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی قصہ نہیں ہے کہ محض ڈرانے کے لیے کہا جائے، یہ امر واقعی ہے، یہ ہونے والا ہے۔ اور جب بندہ مومن اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، تو پھر وہ اپنے معاملات کو بالکل صاف صاف رکھتا ہے کہ یہ آج نہیں تو کل میں اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہوں، اور ایک ایک عمل میرے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ایک ایک چیز جو ہے وہ میرے سامنے آ جائے گی۔ کتابوں میں لکھا ہوگا، نامہ اعمال میں لکھا ہوگا، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، ایک ایک عضو بدن گواہی دے گا۔ جس زمین پہ گناہ کیا ہوگا، داد عیش دی ہوگی، وہ زمین گواہی دے گی۔ وحصل ما فی الصدور، جو سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے وہ بھی اللہ اچھال کے باہر لے آئے گا، اور وہ بھی ظاہر ہو جائے گا، وہ بھی تشت ازبام ہو جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کے رب کو اس دن ان کی سب خبر ہے۔ ہمارا مالک آج بھی باخبر ہے، لیکن اس دن کی خبر کا ذکر اس لیے کیا کہ اس دن ان کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے رب کو واقعی خبر تھی۔ جو نہیں مانتے ان کو بھی یقین ہو جائے گا۔ آج وہ لوگ ہیں جنہیں پورا یقین ہے کہ ہمارے رب کو ہمارے کسی عمل سے بے خبری نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ عقیدہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کے اندر وہ پختگی نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہ گناہ کر لیتے ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دنیا آخرت تو ہے ہی نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب وہ دیکھیں گے کہ وہ عمل جس سے کوئی باخبر نہیں تھا وہ بھی سامنے لایا گیا ہے اور وہ بھی تشت ازبام کر دیا گیا ہے، تو پھر یہ عقیدہ کہ میرا رب ہر شے سے باخبر ہے وہ اس طرح کھل کے سامنے آ جائے گا کہ وہ جان جائیں گے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، تو بے شک ان کے رب کو اس دن ان کی سب خبر ہے، اور اچھی طرح وہ اس دن اس بات سے آگاہ ہو جائیں گے۔ لیکن اس دن آگاہ ہونے سے کیا فائدہ؟
آج آگاہ ہو جائیں اس بات سے، اور یہ عقیدہ، یہ سوچ روح میں، دل میں، دماغ میں، خیالوں میں اتر جائے، اور ہمارے عقیدے میں ایسی مضبوطی سے شامل ہو جائے کہ ہمارا رب ہمارے ہر عمل سے، ہر رویے سے، ہر ہماری زندگی کے قول اور فعل سے، دلوں میں پیدا ہونے والی خواہشات سے، دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات سے وہ واقف ہے، وہ جانتا ہے، خبیر ہے، اس کی یہ شان ہے، تو پھر ہم خود بخود اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے، ماضی کے گناہوں کو توبہ سے مٹانے کی کوشش کریں گے، اور آئندہ اپنے معاملات زندگی کی خوبصورتی کا سامان کریں گے۔ اللہ سورہ عادیات کا نور ہماری روحوں میں اتار دے، اور ہم اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ ڈال لیں۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد۔